الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کا ترجمہ اور تفسیر جاری ہے۔ 141 آیات تک ترجمہ اور تفسیر ہو چکی ہے۔ آج 2 آیتوں کا ترجمہ ہوگا اور 1 آیت کی تفسیر ہوگی۔ پہلے ترجمہ سماعت کر لیں۔ سیقول السفہاء، سیقول ان قریب کہیں گے، السفہاء بے وقوف، من الناس لوگوں میں سے، ما ولاہم ما کس چیز نے، ولاہم مسلمانوں کو پھیر دیا، عن قبلتہم عن قبلتہم ان کے قبلے سے، التی وہ قبلہ، کانوا علیہا جس کی طرف رخ کرتے تھے، کانو تھے، علیہا اس کے اوپر، مطلب یہ ہے کہ جس کی طرف رخ کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، قل کہہ دیجئے، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، المشرق والمغرب مشرق اور مغرب، یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ صراط راستے کو کہتے ہیں، مستقیم سیدھا راستہ۔ دوبارہ اس آیت کا ترجمہ سن لے۔ سیقول ان قریب کہیں گے، السفہاء بے وقوف، من الناس لوگوں میں سے، ما ولاہم کس چیز نے پھیر دیا مسلمانوں کو، عن قبلتہم ان کے قبلے سے، التی وہ قبلہ، کانوا علیہا جس کی طرف وہ رخ کرتے تھے، کانو تھے، علیہا اس کے اوپر، یعنی جس قبلے کی طرف وہ رخ کرتے تھے۔ تو قل کہہ دیجئے، للہ المشرق والمغرب اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ وکذالک اور اسی طرح، جعلناکم ہم نے تمہیں بنایا، امۃ وسطاً اعتدال والی امت، امتاً امت، وسطاً اعتدال والی، لتکونوا تاکہ تم ہو جاؤ، شہداء گواہ، علی الناس لوگوں پر، ویکون الرسول اور ہو جائے رسول، علیکم تمہارے اوپر، شہیداً گواہ۔ ٹھیک ہے، دوبارہ سن لیں اس آیت کو۔ وکذالک اور اسی طرح، جعلناکم ہم نے تمہیں بنایا، امۃ وسطاً اعتدال والی امت، عدالت والی امت، اعتدال والی امت، لتکونوا تاکہ تم ہو جاؤ، شہداء گواہ، علی الناس لوگوں پر، ویکون الرسول اور ہو جائے رسول، علیکم تمہارے اوپر، شہیداً گواہ۔ وما جعلنا القبلۃ اور نہیں بنایا ہم نے قبلے کو، التی وہ قبلہ، کنت علیہا جس پر آپ تھے، کنت تھے، علیہا جس کے اوپر، الا لنعلم تاکہ ہم ظاہر کریں، من یتبع الرسول من یتبع الرسول جو پیروی کرتا ہے رسول کی، من جو یتبع الرسول پیروی کرتا ہے، کس کی اتباع کرتا ہے، کس کی، رسول کی، ممن ینقلب علی عقبیہ ممن ینقلب ان لوگوں میں سے، ینقلب جو پلٹ جاتے ہیں، جو پلٹتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں، علی عقبیہ اپنی ایڑیوں کے بل، عقبیہ اپنی ایڑیوں کے بل۔ ٹھیک ہے، دوبارہ سن لیں پیچھے سے۔ وما جعلنا القبلۃ اور نہیں بنایا ہم نے قبلے کو، التی وہ قبلہ، کنت علیہا جس کے اوپر آپ تھے، الا مگر، لنعلم تاکہ ہم
ظاہر کریں من یتبع الرسول جو اتباع کرتا ہے رسول کی، ممن ینقلب ان لوگوں میں سے، ممن ینقلب ممن ان لوگوں میں سے، ینقلب جو پلٹ جاتے ہیں، انقلاب کہتے ہیں نا پلٹنا، ینقلب جو پلٹ جاتے ہیں علی عقبیہ اپنی ایڑیوں کے بل، وَإِن کانت اور تحقیق تھی، ٹھیک ہے، اور ان تحقیق تھی، کانت کا مطلب تھی، لکبیرۃ البتہ بھاری، الا مگر علی الذین ان لوگوں پر ہدی اللہ جن کو اللہ نے ہدایت دی، ٹھیک ہے، دوبارہ سن لیں، وَإِن کانت اور تحقیق تھی، لکبیرۃ البتہ بھاری، الا مگر علی الذین ان لوگوں پر ہدی اللہ جن کو اللہ نے ہدایت دی، وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ لیضیع ایمانکم تاکہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، تمہارے اعمال کو اور ایمان کو ضائع کر دے، ان اللہ بے شک اللہ بالناس لوگوں کے ساتھ لرؤوف البتہ شفقت کرنے والا ہے، رحیم مہربان ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ترجمہ ذرا مشکل ہے اس لیے کل بھی کر دوں گا، پھر ابھی اگر دوبارہ سن لیں اس کو، سیقول السفہاء ان قریب کہیں گے بیوقوف من الناس لوگوں میں سے، ما ولاہم کس چیز نے پھیر دیا مسلمانوں کو، عن قبلتہم التی کانوا علیہا اس قبلے سے جس کی طرف وہ رخ کرتے تھے، کس چیز نے ان کو پھیرا، قل کہہ دیجئے للہ المشرق والمغرب اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف، وکذالک جعلناکم اور اسی طرح ہم نے بنایا امتا وسطا تمہیں اعتدال والی امت، لتکونوا شہداء علی الناس تاکہ تم گواہ ہو جاؤ علی الناس لوگوں پر، ویکون الرسول علیکم شہیدا اور رسول تمہارے اوپر اور ہو جائے رسول تمہارے اوپر گواہ، وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا اور نہیں ہے، وما جعلنا اور نہیں بنایا ہم نے قبلہ التی وہ قبلہ کنت علیہا جس کے اوپر آپ تھے، الا مگر لنعلم تاکہ ہم ظاہر کریں من یتبع الرسول جو اتباع کرتا ہے رسول کی، ممن ینقلب علی عقبیہ ان لوگوں میں سے جو پلٹ جاتے ہیں اپنے ایڑیوں کے بل، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ اور تحقیق تھی یہ باری، الا مگر علی الذین ہدی اللہ ان لوگوں پر جنہیں اللہ نے ہدایت دی، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم اور نہیں ہے اللہ تاکہ وہ ضائع کر دے تمہارے ایمان اور اعمال کو، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہوا، تفسیر میں مزید آپ کو سمجھ آ جائے گی اور آیات کا ترجمہ بھی آ جائے گا آپ کو۔ تفسیر ذرا غور سے سننی ہے، آپ کو جب انشاءاللہ تفسیر سمجھ آئے گی یہ آیات آپ کو فر انشاءاللہ اس کا ترجمہ بھی آ جائے گا اور میں بار بار کروں گا انشاءاللہ آپ کو تفسیر بھی آ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی نا، جب پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، نبوت کے ملنے کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو بھیجا، اور جبرائیل امین جب آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا اور نماز کا طریقہ سمجھایا، ٹھیک ہے، آپ میری طرف متوجہ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی اور پہلی وحی نازل ہوئی تو جبرائیل امین آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا طریقہ اور وضو کا طریقہ سکھایا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ اور دو نمازیں فجر کی اور عصر کی، یہ کہا کہ اللہ کا حکم ہے یہ فجر کی اور عصر کی نمازیں پڑھیں بطور نفل کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نفل پڑھتے تھے اور عصر کے نفل پڑھتے تھے، پھر یہ پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی طرف رخ کر کے، ٹھیک ہے۔ پھر 10 سال بعد تقریباً معراج کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے معراج کے موقع پر، تو وہاں پر اللہ رب العزت نے 5 نمازیں فرض کی۔ ان سے پہلے ان 5 نمازوں سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی اور عصر کے نوافل پڑھا کرتے تھے اور کعبے کی طرف رخ کر کے پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ قبلہ کسے کہتے ہیں یہ آپ کو بات پتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں جو پڑھتے تھے
10 سال پہلے نبوت کے تقریباً 10 سال تک وہ فجر اور عصر کی وہ کس طرف رخ کر کے پڑھتے تھے؟ کعبہ کی طرف، ٹھیک ہے، کعبہ کی طرف۔ اس کے بعد نمازیں فرض ہوئیں 10 سال کے بعد، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے پھر 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ پہلے یہ بات سنیں کہ قبلہ کسے کہتے ہیں؟ قبلہ کہتے ہیں وہ جگہ جس کی طرف منہ پھیرا جائے، وہ جگہ جس کی طرف منہ پھیرا جائے، یعنی وہ جہت، وہ جگہ جس کی طرف منہ پھیر کر انسان نماز پڑھتا ہے، وہ طرف، وہ جگہ جس کی طرف انسان منہ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ نماز انسان کس کے لیے پڑھتا ہے؟ اللہ کے لیے پڑھتا ہے۔ قبلے کی طرف رخ کرتا ہے، وہ قبلے کی طرف نماز نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے، مطلب وہ قبلے کے لیے نماز نہیں پڑھتا، وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے اور وہ قبلے کی طرف رخ کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، قبلے کی عبادت نہیں کرتا۔ ہم لوگ پاکستان کے جو لوگ ہیں، ہم لوگ جو ہیں، ہم قبلے سے مشرق کی طرف ہیں، ہم لوگ کہاں ہیں؟ قبلے سے مشرق کی طرف ہیں، تو ہم مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، مغرب کی طرف ہمارا کعبہ ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہمارا جو قبلہ بنتا ہے، ہم قبلے سے مشرق کی طرف ہے تو ہم منہ کس کی طرف کرتے ہیں؟ مغرب کی طرف، تو ہمارا جو قبلہ بنتا ہے وہ کیا بنتا ہے؟ مغرب کا بنتا ہے۔ جو لوگ مغرب کی طرف کعبے سے، قبلے سے مغرب کی طرف رہتے ہیں کعبہ سے، تو وہ مشرق کی طرف رخ کرتے ہیں، تو مشرق کی طرف رخ جب وہ کرتے ہیں تو ان کے سامنے قبلہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان کا قبلہ کس طرف ہوتا ہے؟ مشرق کی طرف ہوتا ہے۔ جو لوگ شمال میں رہتے ہیں ان کا قبلہ جنوب میں، جو لوگ جنوب میں ان کا قبلہ شمال میں، ٹھیک ہے۔ اب اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر، ایک مرکز پر متحد کرنا تھا، متفق کرنا تھا، تو اللہ رب العزت نے تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا، پورے دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں سب کو یہ حکم دیا کہ آپ لوگوں نے جب نماز پڑھنی ہے تو سب نے جو ہے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، تاکہ اس پوری امت کا اتفاق رہے، اتحاد رہے، ان کا مرکز ایک ہی ہو، یہ متحد اور متفق رہے۔ تو اللہ رب العزت نے کیا دیا؟ پوری امت کو، تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ جب بھی تم نماز پڑھو تمہارا مرکز کون سا ہونا چاہیے؟ کعبہ ہونا چاہیے، تاکہ تم سارے متفق ہو اور اتحاد میں رہو، ٹھیک ہے، اور یہی طریقہ ہے تم سب کو متفق کرنے کا، کیونکہ جس قوم کا پروگرام اور نصب العین نہیں ہوتا نا، کوئی پروگرام ان کا نہیں ہے، کوئی نصب العین اس کا نہیں ہے، تو اس قوم میں کبھی بھی اتفاق نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے جو ہے ایک پروگرام دیا، ایک نصب العین دی مسلمانوں کو، اور کہا کہ تم لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ایک قبلے کی طرف سب نے رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے مسلمان قبلے کی طرف رخ کر، یہاں پر میں آپ کو ایک مسئلہ بھی بتا دوں، جن لوگوں کو سامنے کعبہ نظر آتا ہے نا، وہ بالکل عین کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، وہ اگر کعبے سے تھوڑا آگے پیچھے ہو گیا ان کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ قبلے کی طرف رخ کرنا یہ نماز کے شرائط میں سے ہے، نماز کے شرائط میں سے ہے نا قبلے کی طرف رخ کرنا۔ تو اب جس بندے کو سامنے کعبہ نظر آ رہا ہے وہ بالکل عین کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا، اور جن کو کعبہ نظر نہیں آ رہا وہ جہت کعبہ، سمت کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ وہ اگر تھوڑے آگے پیچھے بھی ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جن لوگوں کو کعبہ بالکل سامنے آنکھوں سے نظر آ رہا ہے وہ بالکل عین کعبہ کی طرف نماز پڑھیں گے، اور جن لوگوں کو کعبہ نظر نہیں آ رہا تو وہ جہت کعبہ، سمت کعبہ کی طرف نماز پڑھیں گے، عین کعبہ کی طرف نماز وہ پڑھ ہی نہیں سکتے بالکل سامنے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو کہاں نماز پڑھتے تھے؟ کعبہ کی طرف، ٹھیک ہے، کعبہ کی طرف، اور زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھتے تھے وہ حجر اسود اور رکن یمانی جو ہے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، چہرہ اپنا اس طرف کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکن یمانی کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے تو اس رکن یمانی کے سامنے کعبہ بھی آ جاتا تھا اور اسی طرف بیت المقدس بھی آ جاتا تھا، دونوں اکٹھے آ جاتے، کعبہ کی طرف بھی ہو جاتا تھا اور بیت المقدس کی طرف بھی ہو جاتا۔ اور ایسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے کہ بہت سی نمازیں آپ نے ایسی بھی پڑھی کہ رکن یمانی یا حجر اسود کے قریب نہیں پڑھی بلکہ دوسری طرف بھی پڑھی، لیکن اکثریت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود اور رکن یمانی کے پاس چہرہ کر کے اس طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔
اب جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ مکہ میں تھے تو آپ جو ہے وہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اللہ رب العزت کا حکم آیا کہ اب تم لوگوں نے کیا کرنا ہے, بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے. تم نے کیا کرنی ہے, بیت المقدس کی طرف رخ کر کے کیا نماز پڑھنی ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے صحابہ کرام جو ہے انہوں نے بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھنا شروع کی. اس کی وجہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی تھی کہ پہلی کتابوں میں آپ کی ایک صفت بیان ہوئی ہے, نبی الثقلین, دو قبلوں والا نبی. اس کی صفت یہ ہوگی کہ وہ دو قبلوں یعنی دو قبلوں کی طرف نماز پڑھے گا وہ. تو اب آپ اور یہودی جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پڑھی تھی پہلی کتابوں میں, تو ان کو تو پتہ تھا جو آخری نبی آئیں گے یہ بیت المقدس کی طرف بھی نماز پڑھیں گے اور پھر بیت اللہ کی طرف بھی نماز پڑھیں گے. تو اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف نماز نہ پڑھتے نا تو وہ کہتے ہیں یہ نبی نہیں ہے. کیوں؟ ہم نے پہلی کتابوں میں پڑھا ہے کہ نبی الثقلین ان کی صفت ہے, دو قبلوں والا نبی. انہوں نے تو بیت المقدس کی طرف نماز ہی نہیں پڑھی ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے اتمام حجت کے لیے 16-17 مہینے تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بیت المقدس کی طرف 16-17 مہینے رخ کر کے نماز پڑھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک دن ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے قبیلہ بنو سلمہ میں غالباً. وہاں اس مسجد میں, یہ مسجد نبوی سے ذرا مغرب کی طرف فاصلے پہ مغرب کی جانب ہے, قبیلہ بنو سلمہ کی مسجد ہے. وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے. 2 رکعتیں پڑھائی, نماز کے اندر ہی جبرائیل امین آئے اور انہوں نے وحی نازل کی کہ آپ کا قبلہ اب تبدیل ہو چکا ہے, آپ ان 2 رکعتوں کو کس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں, بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز. وہیں سے ان 2 رکعتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیرا بیت اللہ کی طرف, صحابہ کرام بھی پھر گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیت اللہ کی طرف پھر گئے. اور ان 2 رکعتوں کو, پہلی 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف ہو گئی اور آخری 2 رکعتیں کس کی طرف ہوئی, بیت اللہ کی طرف ہوئی. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پر یہ حکم آیا کہ آپ لوگوں نے اب کہاں پر نماز پڑھنی ہے, بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے. تو یہ بات جب ان کو پتہ لگی یہود و نصارہ کو اور مشرکین مکہ کو, تو انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. انہوں نے پروپیگنڈا کیا شروع کیا, مشرکین نے کہا دیکھو یہ جب نبی مکہ میں تھے ہمارے کعبے کی طرف نماز پڑھتے تھے, تو پھر جب مدینہ گئے تو مدینہ میں یہودیوں کی اکثریت تھی, ان کو خوش کرنے کے لیے یہ یہودیوں کی طرف نماز پڑھنے لگے. اب جب ان کو احساس ہوا کہ وہ اصل قبلہ اور اصل دین صحیح جو ہے وہ یہ مشرکین کا ہے اور بیت اللہ ہے اصل قبلہ اور صحیح جو ہے, تو اس لیے یہ دوبارہ پلٹ آئے. انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا. یہود و نصارہ نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا کہ اگر وہ قبلہ درست تھا تو پھر اس کو چھوڑا کیوں, اور اگر وہ درست نہیں تھا تو وہاں پر نمازیں کیوں پڑھی پھر. ٹھیک ہے. یہ یہود و نصارہ اور مشرکین نے پروپیگنڈا شروع کیا. ٹھیک ہے. تو اس پروپیگنڈے سے پہلے اب یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا. اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے اللہ رب العزت نے یہ آیات اتار دی. ٹھیک ہے. اب یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا, اس سے پہلے اللہ رب العزت نے یہ آیات اتار دی اور کہہ دیا. اب سنیں, سیقولو, ان قریب کہیں گے, السفہاء, بے وقوف. ٹھیک ہے. جو لوگ اللہ کے حکم پر اعتراض کرتے ہیں تو وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں, بے وقوف. فرمایا ان قریب, ابھی حکم آئے گا ہمارا, آنے والا ہے, لیکن یہ لوگ بات کریں گے. فرمایا سیقولو, ان قریب کہیں گے, السفہاء, بے وقوف, من الناس, لوگوں میں سے, کیا کہیں گے, ما ولاہم, کس چیز نے ان مسلمانوں کو پھیر دیا, عن قبلتہم, اس قبلے سے, عن قبلتہم التی, وہ قبلہ, کانوا علیہا, جس کی طرف وہ رخ کرتے تھے. ٹھیک ہے. کس کی طرف رخ کرتے تھے, بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے نا. تو وہ کہتے تھے کہ اب بیت المقدس سے کس چیز نے ان کو پھیر دیا ہے. تو اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ ان قریب یہ وہ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کو کس چیز نے, یہ اب بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے, تو وہ کون سی چیز ہے کہ جس نے انہیں بیت المقدس سے ہٹا دیا اور دوبارہ بیت اللہ کی طرف کر دیا. تو اللہ رب العزت نے تو کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان سے کہیں, قل, کہہ دیجئے, للہ المشرق والمغرب, مشرق بھی اللہ کے لیے ہے, مغرب بھی اللہ کے لیے ہے. پہلے ہمیں حکم کس کی طرف تھا, بیت المقدس کی طرف تھا, تو ہم نے اللہ کا حکم دیکھنا ہے.
تو ہم نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں بیت المقدس کی طرف رخ کی. اب اللہ کا حکم چینج ہوا, اب اللہ نے کیا حکم دیا کہ بیت اللہ کی طرف کرو, رخ کر کے نماز پڑھو, تو ہم نے بیت اللہ کی طرف کی. ہمارا مقصود اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا ہے. ٹھیک ہے, فرمایا کل کہہ دیجئے للہ المشرق والمغرب, اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب, یہدی من یشاء, وہ ہدایت دیتا ہے, یشاء الی صراط مستقیم, جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. آگے یہ بات ہے, اس بھی کافی تفسیر ہے. یہ آپ اس آیات کا ترجمہ و تفسیر سمجھ گئے نا, آگے اس اگلی بات میں بھی تفسیر ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ علیہ وسلم. بند کر دو تو رکھنا کسی دیکھ لو.